نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دوسری چیز جس پر ہم بات کریں گے نیکی اور گناہ۔ نیکی کے راستے میں دعا بہت مددگار ہے۔ دعا ربانی زندگی کی بنیاد ہے۔ دعا دل کا باغ ہے۔ دعا آسان عبادت ہے۔ مصیبت آ جائے دعا ہلکا کر دیتی ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں دعا اللہ رب العالمین کے حکم سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے، عذاب اور ہلاکت کے واقع ہونے سے روکتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مطلوب چیزوں کے حصول میں دعا سے زیادہ کوئی چیز نفع بخش نہیں، اور مصیبتوں کو دور کرنے میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے تو رب العزت نے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں آپ کے قریب ہی ہوں۔ دعائی سے انسان کا نفس بلند ہوتا ہے، ارادے پروان چڑھتے ہیں، اور یہ دعا ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل سے دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کی حرص ختم ہوتی ہے۔ دعا ایسی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے مابین پھیلی ہوئی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے۔ دعا سے پناہ لیں۔ دعا رزق کا خزانہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس کی کنجی سوال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دن رات خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے سے اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ لیکن جب دعا کو آپ لازم پکڑ لیں تو قبول ہونے کے سلسلے میں جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں۔ آپ نے دستک دی ہے نا تو دروازہ کھلے گا انشاءاللہ۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے؟ وہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا؟ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تھے، دعا کے ذریعے سے ہی انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا تھا۔ دعا کیجئے۔ آپ بیمار ہیں، شفا یاب ہو جائیں گے۔ بے اولاد ہیں، اولاد ملے گی۔ فقیر ہیں، روزی ملے گی۔ اور اب جنت کے طلبگار ہیں تو جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی تو تھی فرعون کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 88 کو دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا نیکی کا راستہ، صدقے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ایک جیسا رزق نہیں دیا۔ مالداروں کے مالوں کے زائد حصے میں صدقے کو اسی لیے واجب قرار دیا ہے کہ غریبوں کی ضروریات پوری ہوں، اور سخی تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، مخلوق سے، اہل و عیال سے، جنت سے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ کی مخلوق سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ سخی لوگوں کو محبوب ہوتا ہے، بخیل لوگوں کے لیے قابل نفرت ہوتا ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں صدقہ کرنے والے سخی آدمی کو کرم و سخا والا رب اس کے عمل کی جنس سے بطور بدلہ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو اسے اس کے علاوہ کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ الوابل السیب کی روایت ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میرے پاس اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اعمال ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا
آپ احسان، صدقہ و خیرات اور مسلمانوں کے غموں کو دور کرنے کی دعوت دیتے تھے. اور سب سے افضل صدقہ وہ ہے جس سے صدقہ لینے والے کی ضرورت پوری ہو اور یہ صدقہ برابر قائم رہے. صدقہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عورتوں کو خطبہ دیا تو آپ نے یہ فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، اگرچہ اپنے زیور ہی سے کیوں نہ کرو، کیونکہ میں نے تم لوگوں کو بہت زیادہ جہنم میں دیکھا ہے. صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ذریعے ہی ہو. صدقہ نافرمانی کی نحوست کو ختم کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ سے کہا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ، اور صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ ترمذی کی روایت ہے. صدقہ مصیبت دور کرتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، رزق کو کھینچ کر لاتا ہے اور انسان کا دل باغ باغ کر دیتا ہے. صدقہ اللہ تعالیٰ پر توکل کو بڑھاتا ہے، اس پر حسن ظن کو واجب کر دیتا ہے. صدقہ نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے. صدقہ بندے کو اپنے رب کا محبوب بنا دیتا ہے. صدقہ عیوب کو دوسروں کے اوپر پوشیدہ کر دیتا ہے. صدقہ عمر بڑھاتا ہے. صدقہ عذاب قبر سے نجات دلاتا ہے. صدقہ دنیا و آخرت کی سختیوں کو آسان کر دیتا ہے. صدقہ قیامت کے دن مومن کا سایہ بنے گا اور صدقہ نیکیوں کی جانب بلاتا ہے. صدقہ بندے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ ہے. اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اور جانتے ہیں اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا. صدقہ کر لیں، صدقہ کر لیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کو بہت کچھ نہیں، ہماری اپنی ضروریات. آپ ان لوگوں کو ضرور یاد کریں جن کے پاس رات بھر محنت کے بعد مٹھی بھر کھجوریں آئیں تو انہوں نے لا کے صدقہ کر دی، بھوک کا بھی خیال نہیں رکھا. کیا آپ کے پاس بھوک مٹانے کو رزق نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس پہننے کے ایک سے زائد لباس نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چند روپے نہیں ہیں؟ صدقہ کر لیں. آپ ضرور اپنے آپ کو دیکھیں، دل کیوں بند ہے نیکی کے لیے؟ مٹھی بند ہے. مال کم ہے تو کیا ہوا؟ قبول کرنے والا رب قبول کرے گا. آپ کا کوئی دن ایسا نہ جائے جس دن صدقہ نہ کریں. آپ سب سے پہلے ہوں جو اللہ کی راہ میں روزانہ صدقہ کرنے والے ہوں. آپ صدقہ کریں گے، آپ کے کاموں میں برکت ہوگی، آپ کے غم دور ہو جائیں گے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں مصیبت کو دور کرنے، بلاؤں کو ختم کرنے اور حسد کرنے والے کی برائی کے سلسلے میں صدقہ اور احسان کی عجب تاثیر ہے. اگر اس میں صرف امتوں کے نئے اور پرانے تجربات پر ہی نظر ڈالی جائے تو یہ کافی ہو جائیں. مصیبت، حسد، تکلیف احسان کے ساتھ صدقہ کرنے والے کو لاحق نہیں ہوتی. اگر ان میں سے کوئی چیز لاحق ہو جائے تو وہ اس میں مہربانی، مدد اور تائید کا معاملہ کرتا ہے اور اسی میں اس کا اچھا انجام ہے. احسان کے ساتھ صدقہ کرنے والا اپنے احسان اور صدقہ کی بنا پر حفاظت میں ہوتا ہے. اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ڈھال
اور مضبوط قلعہ ہوتا ہے. یہ بدائع الفوائد کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 467. ایک اور جگہ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں تمام قسم کی مصیبتوں کو دور کرنے کے سلسلے میں صدقہ و خیرات کی عجب تاثیر ہے. خواہ صدقہ کرنے والا فاجر اور ظالم کیوں نہ ہو، اگر وہ کافر بھی ہو تب بھی مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین صدقات کے ذریعے صدقہ کرنے والے کی ساری مصیبتیں دور کر دیتا. یہ ایسا معاملہ ہے جسے عام اور خاص سب لوگ جانتے ہیں اور تمام روئے زمین والے اس کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے. یہ الوابل السیب کی روایت ہے 49 پر. صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرتا ہے نا تو اس کا دل کھل جاتا ہے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں اگر صدقہ کرنے میں سوائے اس فائدے کے اور کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو بھی بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، اس کی طرف سبقت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. بخیل شرع صدر سے محروم رہتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں بخیل کا دل چھوٹا ہوتا ہے، اس کی خوشی بھی کم ہوتی ہے، غم بہت زیادہ ہوتے ہیں. بخیل تنگ نظر ہوتا ہے. بخیل ہمیشہ حزن و ملال میں رہتا ہے. آپ جب کسی کو یا خود کو ڈپریشن میں دیکھیں تو ضرور سوچیں صدقہ کب کیا تھا. جب کوئی شرع صدر سے محروم ہو جاتا ہے نا تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی، نہ کسی مطلوب چیز پر اس کی مدد کی جاتی ہے. روزانہ صدقہ کریں اگرچہ تھوڑا ہو. سب سے افضل صدقہ فقیر کی مدد کرنا ہے. ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اللہ تو روکنے والے کے حصے ہلاک کر دے. صدقہ ایسا قرض ہے جو کئی گنا کر کے لوٹایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کسی کے مال کو نہیں گھٹاتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اللہ پاک نے بھی قرض حسن دینے کے لیے اپیل کی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں. تو دل کی خوشی کے ساتھ صدقہ کریں. اللہ رب العالمین ثواب اور مال میں کمی نہیں کرے گا. آپ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں پائیں گے. نیکی کا راستہ عبادت کا راستہ ہے. آپ جانتے ہیں دنیا کی زندگی میں انسان کو جو لذت ملتی ہے نا نیک اعمال کی کثرت کی وجہ سے ملتی ہے. یہ اخلاص کی نشانی ہے. اسی لیے جنت میں درجات کی بلندی نیک اعمال کی وجہ سے ہوگی. اور آپ جانتے ہیں نیک اعمال میں بڑا عمل علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم کا ثمرہ عمل ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تعریف رب العزت نے ان کی کثرت عبادت کی وجہ سے کی. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے یک طرفہ مخلص تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت قنوت کا تذکرہ کیا ہے. ہمیشگی والی دل کی خوشی کے ساتھ کی جانے والی عبادت کو کہتے ہیں. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 ہے. داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے، آدھی رات سوتے تھے، تہائی قیام کرتے، پھر باقی حصہ سوتے تھے.
حضرت زکریا، ان کی بیوی اور یحییٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 90 ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، پھر بیٹھے بیٹھے آدھے دن کے قریب اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پھر متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ ناشتہ نہ کرتا تو میری قوت ساقط ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ الوابل السیب کی روایت ہے 93 نمبر پر۔ العقود الدریہ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، جب مجھے کسی مسئلے میں شک ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی حالت جو میرے اوپر مشکل ہوتی ہے تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم استغفار کرتا ہوں، یہاں تک کہ میرے سینے میں انشراح ہو جاتا ہے اور جو بھی مشکل ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں بازار میں، مسجد میں، راستے میں یا مدرسے میں ہوتا ہوں تب بھی وہ چیز مجھے ذکر اور استغفار سے نہیں روکتی، یہاں تک کہ میں اپنے مطلوب کو حاصل کر لیتا ہوں۔ یہ پیج نمبر 7 ہے، العقود الدریہ میں ابن عبد الہادی کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نور ہے جو انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی زیادہ عبادت کریں۔ اللہ کا ذکر، اس کی کتاب کی تلاوت، رات کی تاریکیوں میں قیام، کیونکہ اس وقت دل شفاف ہوتا ہے، اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جن عبادات کو بکثرت کرنے کی ضرورت ہے، فرائض کے بعد سب سے افضل اعمال نوافل کو ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جن کو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ فرائض پہلے ہیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرے میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو سب سے افضل عبادت جن کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے نوافل ہے، اور نوافل میں قیام اللیل پہلے نمبر پر ہے۔ رات قیمتی ہے، قیام کرنا نیک لوگوں کی صفات میں سے ہے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ رات کا قیام عقل اور ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے، رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے۔
یہ نفلی نمازیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اعمال میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگوں سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ کون ہے جو جنت نہ جانا چاہے؟ نیک اعمال میں سلام پھیلانا عادت بنا لیجئے، جن کو جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے، کھانا کھلانا عادت بنا لیجئے، مواقع تلاش کریں، رشتہ داریوں کو جوڑنا اپنا بنیادی کام بنا لیجئے، اور رات کا قیام اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کانوا قلیلا ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے نیک اعمال میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ابو سلیمان دورانی کہتے ہیں اگر قیام اللیل نہ ہوتا تو میں دنیا کو پسند نہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے، سواری پر بھی قیام اللیل کر لیتے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں کسی شخص نے قیام نہیں چھوڑا مگر اس گناہ کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر کو وصیت کی تھی کہ عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، اگر یہ رات کو نماز پڑھتا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ ذکر سے اپنی زبان کو، دل کو معطر رکھیے۔ بندے اور رب کے درمیان کھلا ہوا دروازہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور میری شکر گزاری کرو۔ اللہ کا ذکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے لیے ذکر باندھ کے رکھیں، یہ کسی کے لیے نہیں ہے لیکن اپنے لیے۔ آپ کچھ تسبیحات صبح کے وقت، نمازوں کے بعد، اور اسی طرح سے چلتے پھرتے، سفر کرتے وقت، کیونکہ ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے انسیت حاصل ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں مجھ سے ایک مرتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ میں ذکر نہیں چھوڑتا مگر اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے، تاکہ میں سکون سے دوسرے ذکر کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ الوابل السیب کی روایت ہے 93 نمبر پر۔ اسی طرح سے اپنے نیک کاموں میں ایک نیکی کو شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا۔ عمل تھوڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر عمل کا 10 گنا اجر دیتے ہیں، نیک عمل کا۔ تو ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں کی وصیت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ آلموسٹ پورے سال کے روزے بن جاتے ہیں اگر 3 گنا ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل نے وصیت کی ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی، سونے سے پہلے نماز وتر ادا کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے نیک اعمال میں بہت بڑا عمل ہے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کہا جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا
تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی اس کے لیے دین کو خالص کرنے میں ہے۔ یہ بات ہلکی نہ لیں، دین اسی طرح خالص ہوتا ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ مجموع الفتاوی کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 53۔ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کے غموں کو ہلکا کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف دور کرے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو لوگوں کی خدمت وقت اور عمل میں برکت کا باعث ہے، مشکلات کے وقت آسانی کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں اس کے اوپر آسانی کرے گا۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور برے خاتمے سے نجات ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائی کے کام برے انجام، آفتوں اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ دنیا میں بھلائی والے، آخرت میں بھلائی والے۔ لوگوں کی خدمت کرنا نیکی کی چابی ہے اور اسے چھوڑ دینا برائی کا دروازہ کھولنا ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں، عقل، نقل، فطرت اور جنسوں، ملتوں اور ادیان کے اختلاف کے باوجود امتوں کے تجربات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضامندی کو طلب کرنا، اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنا تمام خیر کو حاصل کرنے کے عظیم ترین اسباب میں سے، اور اس کے برعکس راستے کو اختیار کرنا ہر طرح کے شر کو حاصل کرنے کے بڑے اسباب میں سے۔ بھلائی ہمیشہ کے لیے ذخیرہ ہے۔ یہ روایت الجواب الکافی کی تھی اور پیج نمبر 9 ہے۔ تو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا خرچ کیا ہوا صدقہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، جو شخص اپنے بھائی کے حق کے لیے چلا تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ یہ روایت شعب الایمان کی ہے، ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیے، خدمت خلق کے کام ہے، حسن سلوک کے کام ہے، لوگوں کے کاموں میں کوشش کریں گے تو یہ اہل مروت کی زکوٰۃ ہے۔ نیکی کے کاموں میں سستی کریں گے تو یہ بہت بری ہم نشینی ہے۔ صاحب عزم لوگوں کے نزدیک بہت بڑی مصیبت ہے۔ بیگاری، بیجا راحت طلبی کی محبت، اس کا نتیجہ ندامت ہے، کیونکہ انسان اپنے آرام کی خاطر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پاتا۔ حکیم بن نظام کہتے ہیں، جب بھی میں صبح کرتا ہوں اور میرے دروازے پر کوئی ضرورت مند نہیں ہوتا تو میں جان لیتا ہوں یہ مصیبت ہے۔ لوگوں کی خدمت کر کے ان کے دلوں کو اپنی جانب کھینچنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا انبیاء اور رسل کی صفات میں سے ہے، اور یہی لوگ سبقت کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے برے سلوک کے باوجود قحط کے زمانے میں انہیں غلہ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام مدین کے گھاٹ پر اترے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے اور دو کمزور عورتیں الگ تھلگ ہیں، تو انہوں نے کنویں سے پتھر اٹھایا، ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے
اپنے رب کے پاس اپنے بھائی ہارون کو نبی بنانے کی سفارش کی اور کہا وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرا وزیر میرے کنبے میں سے بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی ہارون پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی نبوت کی سفارش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبی بنا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت تھے۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 69 ہے۔ کسی شاعر نے کہا تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر، عربی شعر کا ترجمہ ہے، تو تم ان لوگوں کے دلوں کو غلام بنا لو گے۔ زیادہ تر لوگ احسان کے ذریعے ہی انسان کو غلام بنا لیتے ہیں۔ تو لوگوں کو فائدہ پہنچانا، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے، اور اس کے بعد آنے والے بھی اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف سیدہ خدیجہ نے بیان کیا تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، بے شک آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور بوجھ برداشت کرتے ہیں، تہی دست کو کما کر دیتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو فقیر ہے اسے کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں، حق کے واقعات معاملات میں مدد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی ضرورت کا سوال کیا جاتا تو آپ کسی کی ضرورت پوری کیے بغیر نہیں لوٹاتے تھے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں کہا ہو۔ دنیا کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند کو اس کی حاجت پوری کر کے لوٹاتے ہیں۔ اسی راستے کو صحابہ کرام اور صالحین نے اپنایا۔ حضرت عمر نے محتاجوں کو پانی پلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ابو وائل کا یہ حال تھا کہ وہ قبیلے کی بوڑھی عورتوں کے پاس چکر لگاتے تاکہ وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ خدمت خلق بہت بڑا کام ہے۔ ہمارا ایک موضوع خدمت خلق بھی ہے، اور الحمدللہ ہم نے نیکی اور گناہ میں خدمت خلق کے حوالے سے جو بات چیت کی ہے وہ اس کے لیے بھی انشاءاللہ مؤثر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسانوں کے ساتھ بہترین بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ آنے والے سال کے لیے خدمت خلق کا ارادہ کر سکتے ہیں، اور قریب کے لوگوں سے شروع کیجئے اور باقاعدہ۔ اور دیکھیں آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہے گی کہ آپ نے دوسروں کی ضرورت پوری کرنی ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، تو آپ کے اندر سے خود غرضی ختم ہو جائے گی، آپ بے غرض ہو جائیں گے، بے لوث، رحیم اور شفیق ہو جائیں گے، اعلیٰ کردار کے مالک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر نیکی کے راستے کا اہم کام ہے کہ آپ دوسروں کی تحقیر نہ کریں۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو قرب کی علامت تقوی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ دیکھیے کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کو سوسائٹی میں زیادہ عزت ملی ہے، کسی کا لباس اچھا ہے، کسی کی شکل و صورت اچھی ہے اور اس نے خوب اپنے آپ کو بنایا سنوارا بھی ہے، اللہ کے ہاں تو کام نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھے، ان کی تحقیر کرے، تو یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔
اگر کسی کی معاشرے میں عزت زیادہ ہے تو یاد رکھیے گا عزت ہو یا مال الٹتا پلٹتا رہتا ہے. کتنے فقیر مالدار ہو جاتے ہیں, کتنے کم مرتبہ کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت باعزت ہو جاتے ہیں. اصل میں مخلوق کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا ہی نیکی کی راہ ہے, انسان کے عقل کے درست ہونے کی دلیل ہے, دل میں مہربانی اور نرمی ہونے کی علامت ہے. ابن رجب کہتے ہیں بہت سارے لوگ جنہیں حسن و جمال, جاہ و مال یا دنیا میں ریاست و حکومت حاصل ہوتی ہے لیکن ان کے دل تقوی سے خالی ہوتے ہیں, اور کتنے ہیں جنہیں یہ چیزیں نہیں ملتی لیکن ان کا دل تقوی سے بھرا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, مسلم میں بھی یہ روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری کر دیتا ہے. کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تندخو, سرکش, متکبر شخص تواضع کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بلندی نصیب ہوتی ہے. پہلی روایت جو ہم نے دیکھی یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے, اور اگلی جو روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ نے فرمایا جو شخص بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں وہ شخص قدر و منزلت کے اعتبار سے بلند ہے جس کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے, اور وہ شخص فضل و مرتبت میں سب سے بڑا ہے جس کے فضل کا اعتراف نہ کیا جائے. ابو موسیٰ المدنی اپنی بلند مرتبت اور جلالت شان کے باوجود بچوں کو تختیوں پر قرآن لکھ کر پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. تواضع کرنے والا وہ شخص ہے جب کسی کو دیکھے تو کہہ دے یہ مجھ سے بہتر ہے, یہ مجھ سے اچھا ہے. نیکی کا راستہ حسن اخلاق کا راستہ ہے. حسن خلق عبادت ہے جسے اکثر لوگ غافل ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کو چھوڑ کر اللہ کے حقوق کو ادا کر دیا جائے تو اتنا کافی ہے. سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کون سا عمل انسانوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق. پوچھا گیا کون سا عمل انسانوں کے لیے سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا؟ آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. تو آدمی اپنے ایمان کو حسن اخلاق کے ذریعے مکمل کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں, اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہترین ہیں. یہ روایت ترمذی کی ہے اور پچھلی حدیث بھی ترمذی کی تھی. تو ایمان کے ساتھ بہترین اخلاق والا جنت کے اعلی مقام میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زائم, میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا, اور اس شخص کے لیے بھی جنت کے درمیان کے گھر کا ضامن ہوں جس نے مذاق کے طور پر جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا, اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہے. تو اس نے اخلاق تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. آپ نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے. یہ دو روایات ہیں, ایک ابو داؤد کی ہے پہلے والی اور دوسری مسلم کی. سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے. آپ کے چہرے سے ہمیشہ بشاشت، خوشی اور نیک شگون ہی ظاہر ہوتا تھا. آپ کبھی منہ نہیں بگاڑتے تھے، نہ ہی نفرت کرنے والے تھے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں جب بھی رسول اللہ مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کی صفت اپنے اس قول سے بیان فرمائی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو بڑے اخلاق پر فائز ہیں. پہلی روایت صحیح بخاری کی ہے. تو ایمان کے ساتھ اچھے اخلاق والے لوگ جنت میں رسول اللہ سے قریب ہوں گے. آپ نے فرمایا قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور ہم نشینی کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا. کامل ایمان والا وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جمع کرتا ہے. محاسبی نے کہا 3 چیزیں بہت پیاری ہوتی ہیں: حفاظت کے ساتھ چہرے کا حسن، دینداری کے ساتھ حسن اخلاق، امانت داری کے ساتھ بھائی چارگی کا حسن. تو اچھا اخلاق دلوں کو مائل کرتا ہے. عمدہ اخلاق کے ذریعے مخلوق کے دلوں میں جگہ بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق کے مالک تھے. حسن اخلاق نہ تو مال خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، نہ نفس کو مشقت میں ڈالنے کا. حسن خلق تو خوشی کے ساتھ ملنے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے اور تکلیف کو دور کرنے کا نام ہے. عمدہ آداب و اطوار، بہترین اخلاق اور اچھے چال چلن سے آراستہ و پیراستہ ہونا صاحب اخلاق اور بامروت لوگوں کی پہچان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے. یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہے. ہمارا دین ہمیں بہترین اخلاق کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. دین میں بلند مقام اچھے اخلاق اور اچھے آداب سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اپنے نفس کو مہذب بنائیے اور دلوں کو آباد رکھیے. اللہ تعالی انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.